الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ شعبان المعظم جو ہے یہ آقا کا مہینہ ہے۔ شعبان و شہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اس مہینے کو ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماہ درود و سلام بھی کہا کہ اس مہینے میں کثرت سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ شعبان کے بعد ہے ماہ رمضان، شہر اللہ اس کو کہا گیا، اللہ کا مہینہ۔ آپ کو ماہ رمضان کی پیشگی مبارک ہو۔ جی ہاں، آپ کی توجہ دلاؤں کہ ماہ رمضان کی مبارکباد دینا سنت مصطفیٰ ہے، تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اس سے ذہن بھی بنے گا اور نیتیں بھی کریں اور کروائیں کہ ہم انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، خوب خیرات صدقہ کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کی شان و عظمت دیکھیے کہ اس کا پہلا عشرہ ہے رحمت، یعنی رحمت کے 10 دن۔ دوسرا عشرہ یہ ہے مغفرت، بخشش، اور رمضان کریم کا تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی۔ رمضان کریم میں جو اپنے ملازم وغیرہ سے کام کم لے گا انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے بخشش اور جہنم سے آزادی ہے۔ رمضان کریم میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کریم میں بار بار استغفار، توبہ کر کے اپنے گناہوں سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اس طرح کی کلمات کہہ کے یا اپنی مادری زبان میں کہیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ رمضان کریم میں اللہ پاک سے جنت میں داخلے کی کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ رمضان کریم میں اللہ پاک سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، بہت التجا کرنی چاہیے۔ رمضان کریم میں مرنے والوں سے سوالات قبر نہیں ہوتے، سبحان اللہ۔ رمضان کریم میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کریم میں جنت کے ڈور، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان کریم میں کھانے پینے کا حساب نہیں۔ ہم سحری کریں گے، افطاری کریں گے تو انشاءاللہ کھانے پینے کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ اللہم صلی علی
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے اللہم صل علی سیدنا محمد سلسلہ ہے کہ آقا رمضان کیسے گزارتے تھے یعنی ماہ رمضان المبارک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے کیونکہ ہمیں اپنے آقا کی پیروی کرنی ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کریں تاکہ جنت حاصل کریں تاکہ دنیا اور آخرت کے سکون و اطمینان کو پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں ماہ رمضان المبارک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوب کثرت سے عبادت کرتے ماہ رمضان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات فرمایا کرتے تھے ہر سائل کو عطا فرماتے تھے اور ویسے بھی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کو سناؤں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے سبحان اللہ رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے جبریل امی علیہ السلام رمضان مبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے بارگاہ رسالت میں رسول کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ والتسلیم جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دور کرتے تھے دور کرنے کا کیا مطلب ہے ایک پڑھے دوسرا سنے دوسرا پڑھے پہلا سنے جب جبریل امی علیہ السلام آپ کی خدمت میں آتے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سبحان اللہ کون سی سخاوت مال کی اعمال کی علم کی اللہ کی رحمت کی سخاوت آپ فرماتے ہیں اور کیسی سخاوت ایسی سخاوت کہ آج تک کسی نے نہ ایسی سخاوت کی نہ کوئی کر سکتا ہے سبحان اللہ اور ہمیشہ سخاوت کی سبحان اللہ اور ماہ رمضان میں مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رد نہیں فرماتے تھے سبحان اللہ جنت مانگنے والوں کو جنت عطا فرماتے جی ہاں اس طرح کے واقعات ہیں رحمت مانگنے والوں کو رحمت عطا فرماتے توجہ عطا فرماتے مال مانگنے والوں کو مال اعمال کسی کو کمال کسی کو لقائے ذوالجلال جو مانگتا منہ مانگی پاتا اللہ اکبر اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اب بھی عشاق بارگاہ رسالت سے بالخصوص رمضان میں مانگتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی رمضان میں بہت سخاوت کرنی چاہیے کہ یہ رسول پاک کی سنت ہے ساقی میں تیرے صدقے
تجھ تک دوایا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ شعر آپ کو سنایا۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت مرض کریں آقا، رمضان کے مہینے کی آمد کا سن کر میں تجھ تک دواں آیا۔ اے میرے جام کوثر پلانے والے، اپنے عشق کی میں پلا دے، تیرے صدقے میں دے، اپنے عشق کی شراب پلا دے، اب تو رمضان آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ سخاوت فرماتے۔ اللہ کرے ہم بھی سخاوت کریں۔ دیکھیں رمضان مبارک میں گھر والوں پر فراخی کریں، اپنے بہن بھائیوں پر فراخی کریں، ماں باپ پر فراخی کریں، یعنی کثرت سے، ظاہر کہ اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانا ہے، جو توفیق ہے اس پہ خرچ کریں، بخل نہ کریں، پڑوسیوں کو بھی دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، زکوٰۃ بھی دیں، فطرہ بھی دیں، دیگر نفلی صدقات بھی دیں، عام مسلمانوں کو دیں، اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی دیں، جس سے ملنے کی امید ہے اس کو تو لوگ دیتے ہی ہیں کہ ہم دیں گے تو یہ بھی دے گا، جس سے ملنے کی امید نہیں اس کو بھی دیں، اجر تو اللہ سے لینا ہے نا، ہاں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت رمضان مبارک میں سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو ماشاءاللہ بعض عاشقان رسول مسلمانوں کو افطاریاں کرواتے ہیں، بہت اچھا عمل ہے۔ بعض مسلمان وہ گھر کے اندر ہی فیملی کو جمع کرتے ہیں، اپنے خاندان کو جمع کر کے، بھائی بہنوں کو جمع کر کے دعوتیں کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے۔ اور اگر غریبوں کے گھروں میں، رشتہ داروں کے گھروں میں پھل وغیرہ بھیج دیں، اور چاول بھیج دیں، اناج بھیج دیں، تو یہ بھی بہت اچھی ترکیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت رمضان کے لیے مخصوص نہیں تھی، رمضان میں بڑھ جاتی تھی۔ ویسے تو جب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جاتا آپ عطا فرماتے تھے، اور آپ ہیں اجود الاجودین، اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ اور جس نے بھی آپ سے سوال کیا آپ نے لا نہیں فرمایا، کسی کے سوال کو میرے نبی رد نہیں فرماتے تھے، موجود ہوتا عطا فرماتے، اور پاس نہ ہوتا تو قرض لے کر دیتے، یا پھر ایسا ہوتا کہ وعدہ فرما لیتے کہ فلاں ٹائم آنا میں آپ کو دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مال دیتے کہ لینا مشکل ہو جاتا، اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مانگنے والوں کو 100 اونٹ عطا فرما دیے، 100 اونٹ، غور کیجئے۔ اور صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بکریوں کا سوال کیا، تو ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اتنی بکریاں عطا فرمائی، اتنی بکریاں عطا فرمائی کہ جن سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پر ہو گئی، بھر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے پھر اپنی قوم میں جا کر پتہ کیا کہا؟ انہوں نے جا کر اپنی قوم میں کہا، اے میری قوم اسلام قبول کر لو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی سخاوت کرتے ہیں کہ تنگ دستی سے نہیں ڈرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ نوازنے والے، عطا کرنے والے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث۔
کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہر چیز دیتا ہے، میرے نبی ہر چیز تقسیم فرماتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. غلامان مصطفیٰ کو کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے. ماہ رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، اور صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ پیغام عام کرتی ہے کہ مسلمانوں کی، غریبوں کی مدد کریں، عاشقان رسول کی مدد کریں. امیر اہل سنت تربیت فرماتے ہیں کہ آپ مسجدوں میں پھل فروٹ بھیج دیتے ہیں، افطاریاں بھیج دیتے ہیں، کھانا بھیج دیتے ہیں. جو اللہ کی بندیاں گھروں میں ہیں، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزیں یعنی اسلامی بہنیں گھروں میں ہیں، ان کے لیے بھیجیں. کس طرح؟ غریبوں کے علاقے مشہور ہوتے ہیں، شہروں کے اطراف میں ہوتے ہیں عام طور پر، تو گھر گھر جا کر تقسیم کر دیں، رقم تقسیم کر دیں، یا فریش فروٹ جا کر کاٹ کر نہیں ویسے تقسیم کر دیں. اور گھروں کے اندر آپ عمدہ کھانے کھائیں اور پڑوسی بیچارہ خوشبو سونگ کر دل بہلائے یا دل جلائے. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ گھر کے اندر جو کھاتے کھلاتے تھے اس سے زیادہ علماء کو کھلاتے تھے، جو گھر میں پہناتے تھے اس سے زیادہ علماء کی خدمت کرتے تھے، دینی طلباء کی خدمت کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے. میں آپ کو کچھ آپ کی ترغیب کے لیے قرآن پاک کی آیات عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا مزید ذہن نصیب ہو. ارشاد ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ترک کرنا، زکوٰۃ دینے کو ترک کرنا، فطرہ دینے کو ترک کرنا، قربانی کرنے کو ترک کرنا، حقداروں کو حق دینے سے رکنا، یہ ہلاکت کا سبب ہے. یاد رکھیے. ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 261، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے. آپ زکوٰۃ دیں، آپ فطرہ دیں، آپ صدقہ و خیرات کریں، آپ گھر والوں پر خرچ کریں، ماں باپ پر خرچ کریں، دینی اداروں پر خرچ کریں، مسجد پر خرچ کریں، مدرسوں پر خرچ کریں، دینی تعلیم پر خرچ کریں، دین کی تبلیغ پر خرچ کریں، دینی کتابوں پر خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، ان کو کپڑے لے کر دیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو افطاری کروائیں. آپ تیجا کریں، برسی کریں، چہلم کریں، آپ راہ خدا میں کھلائیں، مسلمانوں کو پہنائیں. کیا ہوگا؟ اللہ پاک مال کو بڑھائے گا. اس کی مثال کیا دی گئی؟ مثال کس نے دی؟ رب ذوالجلال نے، ہمیں پیدا کرنے والے نے، ہمیں نعمتیں دینے والے نے. کیا مثال دی؟ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس مال کی مثال. عیاشی والے مال کی مثال نہیں بیان ہوئی. لگژریز میں خرچ کرنا، گھر کے پینٹ میں، ٹائلوں میں، گاڑیوں میں، پراپرٹی میں خرچ کرنا، اس کی مثال نہیں بیان ہوئی. مثال کس مال کی بیان ہوئی؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے. اس دانے کی طرح جو زمین میں گیا، اس سے ایک بالی نکلی، ہر بال میں 100 دانے. اللہ اکبر. اس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، ایک کے کتنے ہو گئے؟ 700. اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی خوب برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.